بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 5 اگست ہے اور ہم یوم استحصال منا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے بھی آج مظفر آباد میں خطاب کیا۔ آج ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی پارلیمنٹ میں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب ہم نے کی۔ اس سے پہلے ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا، اور پھر کل ہم نے ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا، سیاسی نقشہ جسے کہتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھئی آپ اپنی رائے دیجئے کہ کس طرح آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، سمبلزم جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن سمبلزم کے ساتھ جب تک سبسٹینس شامل نہ ہو اور سمبلزم خود ہی سبسٹینس بننے کی اس سے کوشش کی جائے تو وہ پھر اس کی شیلف لائف جو ہوتی ہے بڑی مختصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کہتے رہیں میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ وہ کام کریں نہیں، تو پھر جو آپ کی ایک تقریر ہے، باتیں ہیں، وہ پھر اہمیت اپنی کھو دیتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے پھر آپ پہ لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے، نہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سبسٹینس جہاں امپورٹنٹ ہے وہاں پہ سمبلزم کی بھی اہمیت ہے، لیکن سمبلزم آن اٹس اون کوئی زیادہ کامیابیاں آپ کو نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا کوئی پلان آف ایکشن سامنے ہونا چاہیے۔ اور پھر جہاں تک سمبلزم کا بھی تعلق ہے اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آنیسٹی کے ساتھ آپ سے بات کروں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کشمیر ہائی وے سے ہم نے سری نگر ہائی وے کیوں نام رکھ دیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جموں اینڈ کشمیر ہائی وے اگر نام تبدیل ہی کرنا تھا تو جموں اینڈ کشمیر ہائی وے نام رکھتے۔ ٹھیک ہے، سری نگر کیپٹل ہے، جموں اور کشمیر اسٹیٹ کے زمانے میں ابھی بھی ہے، لیکن جموں کو بھی تو آپ یاد رکھیے نا، سمر میں جو کیپٹل ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے جموں میں۔ تو اگر تبدیلی ہی کرنی تھی تو پھر پورا جموں اور کشمیر ہائی وے اس کا نام رکھ دیتے تو زیادہ شاید مناسب ہوتا، لیکن بہرحال حکومت نے کچھ سوچ کے ہی سری نگر نام رکھا ہوگا۔ بلکہ کشمیر تو زیادہ، جموں اور کشمیر از آل انکمپسنگ ٹرم اور ورڈ جو ہے۔ اب سری نگر آپ نے رکھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ نقشے کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا اجتناب ہی کرتا ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی نقشہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو این جے جو انڈیفائنڈ تھی، این جے 9248 کے بعد کا جو علاقہ تھا وہ انڈیفائنڈ تھا، اس نے پاکستان میں آپ نے اس کو ڈال دیا۔ لیکن اور دوسرا جو ہے پورا مقبوضہ جو جموں اور کشمیر ہے اس کو بھی آپ نے پاکستان کا حصہ دکھا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو سوال کرنے والے تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ اس کو پاکستان کا حصہ دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ کچھ کانٹرڈکشن ہے اس میں، اور یہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ بھارت نے 31 اکتوبر کو جب ان کا ری آرگنائزیشن آف جموں اینڈ کشمیر ایکٹ افیکٹو ہوا، اور پھر انہوں نے 2 نومبر کو اپنا ایک نیا سیاسی نقشہ پیش کیا جس پہ انہوں نے لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بتایا اور جموں اور کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری، تو شاید ہمارے لوگوں نے بھی سوچا کہ اس کے 5 اگست کا موقع ہے تو ہم بھی کوئی سمبولک ایک چیز کر لیں۔ ٹھیک ہے، کر لیا، ہو گئی بات،
لیکن اس میں کچھ مسائل اور بھی ہیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کس طرح بات چلتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ ضم ہوا، یا کس طرح انہوں نے وہ ہم نے کہا کہ جی انہوں نے ایکسیڈ کیا پاکستان کو، کیونکہ اس وقت حالات جو تھے وہ ذرا مختلف تھے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں فی الحال اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسا پلان آف ایکشن ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھیں، کیونکہ ہم نے پچھلے سال سے دیکھا 5 اگست سے لے کر 1 سال گزر گیا ہے۔ پہلے تو کرونا وائرس نہیں تھا، یہ تو چلیں آپ کہہ لیجیے جنوری فروری سے شروع ہوا، پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ مارچ سے یہ شروع ہوا، مارچ کے مہینے سے۔ اس وقت سے لے کر کیا ہوا، نہ تو ہم اقوام متحدہ کی کوئی میٹنگ کروا سکے، اس پہ وہ غیر رسمی مشاورت الگ چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، وہ ہو گئی لیکن کوئی میٹنگ ہم نہیں کروا سکے۔ اسی طرح OIC کی ہم کوئی اسپیشل سیشن نہیں بلا سکے ان کے وزراء خارجہ کا۔ اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ UN ہیومن رائٹس کونسل میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم کوئی اسپیشل سیشن نہیں کروا سکے۔ UNGA میں ملیشیا اور ترکی کے علاوہ کسی دوسرے رہنما نے کشمیر کی بات نہیں کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو سفارتکاری ہے ہم نے بہت اس میں کامیابیاں دیکھی ہیں۔ آج ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قربانیاں تو بالآخر جو ہے جد و جہد تو کشمیریوں نے ہی کرنی ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے ہم نے بہرحال ان کی سفارتی اور جو اخلاقی مدد ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اب ہم نے سفارتی طور پہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ تو میں آج دوبارہ اپنی جو 2-3 میری تجاویز ہیں ان کو دہراتا ہوں، آج بھی جموں اور وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب دیکھیے، نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ کے وزیر خارجہ کے پاس وقت ہے، تو ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح آج پچھلے دنوں آپ نے افغانستان میں ایک اسپیشل انوائے لگایا، تو خدا را اب بھی وقت ہے جموں اور کشمیر پہ ایک اسپیشل انوائے آپ اپوائنٹ کر دیجئے، جو جموں اور کشمیر کی تاریخ کو بھی جانتا ہو، جس کو سفارتکاری کا بھی تھوڑا بہت علم ہو، کوئی بھی ہو، خاتون ہو، حضرت ہوں، جو بھی ہوں، آپ لگا دیجئے، تاکہ وہ پورا آپ کو جو کشمیر ڈپلومیسی ہے کوآرڈینیٹ کر کے آپ کو ایک سامنے پلان آف ایکشن آپ کو دے سکے۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، تو اس لیے تھوڑا سا ایک کر دیجئے تاکہ جو کشمیر کا انٹرنل ڈائمنشن ہے اور ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے اس دونوں پہ اسپیشل انوائے شوڈ بی دا فوکل پوائنٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیشل انوائے جو ہے وہ مذاکرات کرے بھارت کے ساتھ جا کر، مذاکرات کا تو اب سلسلہ ہی نہیں رہا، اور اگر آپ نے مذاکرات ابھی کیے بھارت کے ساتھ بغیر تھرڈ پارٹی کے، تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا میں سمجھتا ہوں جموں اور کشمیر کے لیے۔ تو تھرڈ پارٹی کے بغیر بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ تو پہلا کام آپ۔ دوسرا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا، اس میں آرٹیکل 3 کو آرٹیکل 2 کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، تاکہ ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی اس میں کور کیا جانا چاہیے۔ اور پھر آرٹیکل 11 جو ہے آئین کا، آزاد جموں اور کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ ہے، اس کے مطابق ایک پلیبسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ تو ٹو بگن ود اگر آپ یہ 2-3 اقدامات بھی لے لیتے ہیں، اور پھر تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی۔ پھر آپ کے سفراء جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا ہے، میڈیا میں جانا ہے، پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک اسپیشل انوائے جب آپ کے پاس ہوگا
آن جموں اینڈ کشمیر، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کوآرڈینیٹ کرے گا۔ تو باقی جو ہے اگر آپ کا صرف زور سمبلزم پہ ہے، آپٹکس پہ ہے اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہم ہر سال اب یہ جس طرح پہلے 13 جولائی مناتے تھے، 27 فروری کو بلیک ڈے منایا کرتے تھے، پھر 5 فیبرری ہے اس میں ہم سالیڈیرٹی ڈے مناتے تھے، تو 5 اگست بھی ہم ہر سال اس طرح ہی منانا شروع کر دیں گے اور نہ جانے اور کتنے سال اس طرح ہی نکل جائیں گے۔ لیکن یہ وقت ہے اس وقت آپ کے پاس، اور اگر ہم نے جلدی کوئی کام نہیں کیے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بھارت بڑا میتھوڈیکلی آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھیے نا 70 سال پہلے جب آزادی ملی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جموں اور کشمیر میں اگر 88% تھی تو آج مقبوضہ جموں اور کشمیر تک پر 68% رہ گئی ہے۔ لیکن آپ اس سارے معاملے میں جو جموں کے جو کشمیری ہیں، مسلمان کشمیری ہیں، ان کو مت بھولیے، وہ بھی تقریباً 28-30% ہیں خالی جموں ریجن کے۔ اسی طرح لداخ میں جو ہے کارگل کے علاقے میں تقریباً 45 سے 47% جو لداخ کی آبادی ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے۔ تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلیں، سمبلزم امپورٹنٹ لیکن ناٹ وداؤٹ سبسٹینس، کیونکہ سمبلزم کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے، اور اگر ہم نے اس پہ ہی زور رکھا اور سبسٹینس کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا اور اپنے لوگوں کے لیے صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے چیزیں کرتے رہے تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجھے اس کا خوف رہتا ہے، پریشانی بھی رہتی ہے، جس طرح آپ بھی I'm sure وزیر اعظم صاحب پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن میں بھی بحیثیت ایک عام پاکستانی کے سوچتا تو ہوں کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا، اور یہ تبھی حل ہوگا جب بھارت پہ انٹرنلی پریشر پڑے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے، اور پھر دنیا سے پریشر پڑے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت اب آپ یقین کریں، میں نے بھی 3.5 سال مودی سرکار جب تھی تو، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کلکتہ میں آپ کو ریسیو بھی کیا تھا، میچ بھی ہم نے دیکھا تھا پاکستان اور بھارت کا ایک ساتھ مل کر، تو تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کیجئے اور ایک اسپیشل انوائے اپوائنٹ کر ہی دیجئے تاکہ یہ ساری جو کشمیر ڈپلومیسی ہے اس کو وہ ایک کوہیرنٹ طریقے سے آگے لے کر ہم چلیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔